إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے چند دن کے بعد عظیم الشان دن یوم عرفہ اور حج کا دن آ رہا ہے۔ خوش قسمت لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور اس عظیم سعادت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کی بعثت اور کتابوں اور صحیفوں کے نزول کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اس کا اختتام قرآن مبین پر ہوا اور اس کی تکمیل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ جملہ انبیاء و مرسلین اگرچہ تاریخ کے مختلف ادوار، مختلف علاقوں اور مختلف قوموں میں متفرق تہذیبی و تمدنی تناظر میں تشریف لائے، تاہم وہ سب کے سب ہدایت ربانی سے سرفراز تھے، اللہ کے فرزدادہ تھے، صدق و صفا کے پیکر تھے، داعی الی الحق تھے، اللہ کے پسندیدہ اور مخلوق میں سے چنے ہوئے لوگ تھے۔ ان تمام ہستیوں کے نبی، رسول اور پیغمبر ہونے میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ بمطابق ارشاد الہی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ شان نبوت میں اللہ کے سارے نبی برابر ہیں، تاہم اپنے وجود ہستی، اپنی صفات، اپنی خصوصیات اور اپنے منصب کے اظہار کمالات کے اعتبار سے ہر نبی کی حیثیت، ہر رسول کا تشخص جدا جدا اور ہر ایک کی فضیلت کا حوالہ مختلف ہے۔
شان نبوت میں سارے برابر ہیں، لیکن جو الگ الگ کمالات حاصل ہیں ان میں فرق ہے۔ لیکن ان سب میں ہادی اعظم، پیغمبر عالم، خلق و خلق کی تمام خوبیوں، نبوت اور رسالت کے جملہ محاسن، تلقین و ہدایت کے تمام لوازم اور دعوت و ارشاد کے تمام مفاخر کے ساتھ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اپنی تشریف آوری میں حضور سب سے متاخر ہونے کے باوجود امام الانبیاء اور سید الرسل قرار پائے۔ کسی سیرت نگار نے، غالباً سید مناظر احسن گیلانی صاحب نے کیا خوب لکھا ہے، کہتے ہیں یوں آنے کو تو سب آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے، سب پر سلام ہو، کہ بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے۔ یہ ساری بات اللہ کے نبیوں کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ آنے کو تو سب آئے، سب جگہ آئے، بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے، لیکن کیا کیجئے کہ ان میں جو بھی آیا جانے ہی کے لیے آیا، جو ایک آیا وہ آنے ہی کے لیے آیا، جو طلوع ہونے کے بعد پھر کبھی نہیں ڈوبا، چمکا پھر چمکتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء اور رسل جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور و بعثت سے پہلے تشریف لائے، ان سب نبیوں رسولوں کا دائرہ اصلاح و ارشاد اور دعوت و تبلیغ کا جو دائرہ تھا وہ محدود تھا۔ ان کی نبوت اور رسالت بھی ملکی، قبائلی اور قومی باہر نہ مخصوص تھی۔ کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی ایک قوم کا نبی، سارے مخصوص علاقوں میں آئے۔ اسے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان فرمایا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا ایک خاص وصف اور نمایاں ترین اعزاز یہ ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص قوم، ملک، گروہ، آبادی یا خطے کے لیے نہیں ہوئی۔ نہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی عرب کی اصلاح یا عجم کی فلاح تک محدود تھا، نہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو کسی خاص وقت یا زمانے سے مخصوص کیا گیا تھا، بلکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والرسل بنا کر اور پیغمبر انسانیت کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عالمگیر دعوت اور پیغام کے ساتھ سارے عالم کے لیے، جملہ انفس و آفاق کے لیے، بلکہ تمام جنوں انسانوں کے لیے تھی۔ حضور کسی ایک علاقے کے نبی بن کے نہیں آئے، کسی ایک قوم کے نبی بن کے نہیں آئے، حضور سب کے لیے نبی بن کے آئے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 1، پہلی آیت سورہ فرقان کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب تم فرماؤ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔
اسی طرح متعدد احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کو بیان کیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 335، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، پہلے نبی کو کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ 1065 میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی کل احمر واسود، میرے حضور فرماتے ہیں پہلے ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں ہر سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے اعتبار سے قدیم زمانے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور اس زمانے سے بھی جڑے۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ اپنی دعوت اور پیغام کے حوالہ سے جدید دنیا سے بھی وابستہ ہیں۔ ہم زندگی کے مختلف واقعات اور تجربات کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آج کی جدید دنیا میں بھی ہمارے لیے مفید ہے اور قابل عمل ہے۔ یعنی لوگ جتنا دنیا کو سمجھتے اور تجربات کرتے ہیں اتنا ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانیت، انصاف، اخلاق، علم اور معاشرت کے لیے آج بھی بہترین رہنمائی دیتی ہے۔ مثلا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی صفائی کی تعلیم کب دی؟ کم و بیش 1450-1500 سال پہلے۔ آپ کی دی ہوئی صفائی کی تعلیم آج کی صحت کے اصولوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ اسی طرح آپ کی دی ہوئی علم حاصل کرنے کی ترغیب جدید تعلیم کی بنیاد ہے۔ اسی طرح آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہم کردہ عدل و انصاف اور رحم کے اصول و قانون جدید انسانی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر دور حتیٰ کہ جدید زمانے سے بھی وابستہ ہیں اور حضور کی تعلیمات جدید زمانے میں بھی رہنمائی دینے والی ہے۔ یوں ختم نبوت دراصل قدیم و جدید کا نقطہ ارتکاز ہے، یعنی جس طرح سورج نظام شمسی کا مرکزی نقطہ ہے، سارا نظام شمسی سورج کے گرد گھومتا ہے، اسی طرح ہر علم اور تعلیم چاہے قدیم ہو یا جدید نبوت مصطفیٰ کے گرد گھومتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہادی عالم نبی معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ عالمگیر، ابدی اور آفاقی ہے، اس لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت بجائے خود اس بات کی متقاضی تھی کہ آپ کا لایا ہوا دین اور پیغام بھی آفاقی اور ابدی ہو۔ یہ تقاضا تھا حضور کے منصب کا۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور تبلیغ و تعلیم کا محور بنی، وہ کتاب بھی ابدی، آفاقی اور عالمگیر ہے۔ اسی طرح قرآن جنہیں مخاطب کرتا ہے وہ بھی صرف ایک علاقہ نہیں، بلکہ قرآن جو حضور پہ نازل ہوا وہ بھی پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے۔ قرآن ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر عہد اور ہر زمانے کے لیے نسخہ شفا، ضابطہ حیات اور نوشتہ نجات بن کر نازل ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو حضور پہ نازل ہوئی۔ حضور کیا ہے؟ حضور خاتم الانبیاء ہے اور جدید اور قدیم دور سے وابستہ ہے۔ اب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، لہٰذا ضرورت ہے اب ایسی تعلیم دی جائے، ایسا علم دیا جائے، ایسی تعلیمات ہو کہ قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اللہ اکبر! پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین کے فرستادہ نبی، برگزیدہ رسول، ہادی کائنات اور پیغمبر انسانیت ہونے کی حیثیت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا
کیونکہ آپ پوری کائنات کے نبی ہیں، آپ کی تعلیمات بھی پوری کائنات کے لیے ہوں۔ حضور کے یہ فرائض تھے کہ تبلیغ دین، دین کی تبلیغ اور ابلاغ حق، حق کا پیغام ہر کسی کو پہنچانا، کہ حضور تبلیغ دین اور ابلاغ حق کرے۔ اللہ نے جو آپ کو پیغام عطا فرمایا ہے اسے من و عن بندگان خدا تک پہنچا کر حق کے امانت ادا کرے، یہ حضور کا فرض منصبی تھا۔ پھر تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ نفوس، پھر تفسیر و تشریح قرآن مجید حضور فرمائے، یہ بھی حضور کا منصب تھا۔ پھر تیسرا منصب، جو سعید روح ہیں پیغام حق کو قبول کریں انہیں فوز و فلاح کی بشارت سنائیں، اور جو شقی القلب لوگ دعوت ربانی کو ٹھکرانے پر تل جائیں ایسے لوگوں کو پھر اخروی نتائج اور انجام بد سے ڈرائیں۔ جو نیک ہوں، جو اسلام کو قبول کریں انہیں خوشخبریاں سنائیں، جو اسے ٹھکرائیں انہیں پھر برے انجام سے آگاہ کریں، یہ بھی حضور کا فرض منصب۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری تھا کہ جہد مسلسل اور سعی پہم مسلسل کوشش کرتے ہو دین حق کو دنیا میں غالب کریں۔ پھر یہ بھی حضور کا یہ منصب تھا کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ وحی الہی کی روشنی میں فرمائے اور انہیں عدل اور قسط پر قائم فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض منصبی کو پورے اخلاص، للہیت، محبت و شفقت، رافت و رحمت اور جاں گدازی کے ساتھ ادا فرمایا، اور اہل علم کے سامنے سیرت کا ایسا نمونہ کامل پیش فرمایا کہ بالآخر حجت تمام ہو گئی۔ پھر تقریباً 23 سال کی شدید ترین مشکلات، صبر آزما حالات اور ناقابل تصور مصائب کے باوجود صبر و استقلال ختم الانبیاء اور اول العزمی رحمت للعالمین کے نتیجے میں ہر قسم کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی ظلم و استحصال سے پاک عدل و احسان پر مبنی ایک ایسا ماحول، ایک ایسا معاشرہ قائم ہو گیا جو پوری تاریخ انسانیت میں مثالی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک ایسی ریاست وجود میں آ گئی جو 10 سال، کتنے سال؟ 10 سال کے انتہائی مختصر عرصے میں عرب کی وسعتوں پر چھا گئے، اور اس میں رہنے والے باشندے دین و دنیا کی برکتوں سے بہرہ ہو گئے۔ کتنی دیر میں؟ 23 سال کی محنت لگی۔ اس سعی پہم کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول دنیا کو ملا جس نے پوری کائنات کے اندر ایسی مثال قائم کر دی کہ اس کی مثال آج تک زمانہ پیش نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ وقت بھی آ گیا کہ دین حق غالب ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلامی معاش، اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی ریاست کی تکمیل اور اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ باطل قوتیں مغلوب ہوئیں اور سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مشن بھی پورا ہوا، وہ مشن جو جملہ انبیاء اور رسول کا مشن تھا، وہ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا۔ بالآخر وہ منزل آ گئی کہ جب ہادی و رہبر، سید و سرور، خاص پیغمبر نے حجۃ الوداع کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک کا عظیم الشان سفر ذی-القعدہ ذوالحج میں 10 ہجری مطابق فروری مارچ 632 عیسوی، کتنی عیسوی؟ 632 عیسوی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر اختیار فرمایا۔ پھر یہی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ حضور نے ایک ہی حج ادا فرمایا، یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ اسی یادگار حج کے دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جو نہ صرف یہ کہ تاریخ رسالت و نبوت میں بلکہ تاریخ انسانی میں بھی انقلاب آفرین حیثیت رکھتا ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے زبان زد خاص و عام ہے، لیکن اسے بجا طور پر ہم ایک حقیقی خطبہ انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ 632 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ انقلاب یعنی پہلا انسانی عالمی منشور ارشاد فرما کر
بنی نوع انسانی کو زندگی کی اعلیٰ ترین رفتوں سے ہمکنار کیا، کیونکہ دنیا میں خشکی اور تری ہر جگہ پر فساد ہی فساد برپا تھا۔ جس دور میں حضور تشریف لائے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس دور کے اندر آپ کو تہذیب و تمدن نام کی چیزیں دنیا کے اندر بہت کم ملیں گی۔ یہ جو دونوں امریکہ ہے، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یہ تو تاریخ میں موجود ہی نہیں تھے، یہ تو ابھی دریافت ہی نہیں ہوئے تھے۔ بہت سارے علاقے جو اب دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اس وقت نہیں تھے۔ دنیا جتنی بھی تھی لیکن تہذیب و تمدن کی بہت کمی تھی۔ یہ ایک ایسا دور تھا اور بڑا مناسب ترین موقع تھا جس وقت دنیا کے اندر ہر طرف فساد ہی فساد تھا، انسانیت ذلت کے گھڑے کے کنارے کھڑی تھی، اور اس وسیع عالم میں کہیں کوئی زندگی آمیز اور زندگی آموز پکار، کوئی حیات بخش و حیات افزا پیغام نہ گونجا، کہیں کوئی منشور انسانیت، کوئی فرمان آدمیت، کوئی نوشتہ نجات، کوئی چارٹر موجود نہ تھا۔ یہ کوئی میری جذباتی باتیں نہیں، لکھی پڑھی باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے تاریخ رکھ رہا ہوں، اپنے ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ کہیں کوئی چارٹر نہیں تھا۔ یہ جو آپ کو اقوام متحدہ کا چارٹر 1948 والا نظر آتا ہے، چند اور نظر آتے ہیں، یہ سارے بعد کی باتیں ہیں۔ جس وقت حضور نے خطبہ حجت الوداع دیا اس وقت دنیا کے اندر کوئی چارٹر نہیں تھا، کوئی انسانی حقوق کی آواز نہیں اٹھائی گئی تھی کہیں۔ اللہ اکبر، خطبہ حجت الوداع کے سینکڑوں سال بعد عہد جدید میں بہت شہرت پانے والے اعلانات، معاہدے اور دستاویزات اور نوشتہ حقوق معرض وجود میں آئے، سینکڑوں سال بعد۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی مختصر سا ذکر کروں۔ آپ ایسی باتوں کے عادی تو نہیں، لیکن میرا کام ہے ایک اچھے طریقے سے آپ کو بات سمجھانی، چونکہ میں خطبہ حجت الوداع کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے علاوہ جتنے دیگر بھی چارٹر دنیا کے اندر مشہور پائے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے متعلق بھی تھوڑی سی آپ کو آگاہی دوں۔ ان میں سب سے پہلے عالمی منشور حقوق انسانی، اقوام متحدہ کا 1948 والا، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں کی معراج ہے، لیکن اگر آپ مطالعہ کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کی حقیقت کیا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو منظور کیا تھا۔ اس کی جو تجویز اور سفارش کی گئی، اس تجویز اور سفارش سے زیادہ اس کی اہمیت ہی نہیں۔ قانونی نقطہ نظر سے اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کا کوئی وزن اور مقام نہیں ہے، یہ سراسر اخلاقی چارٹر ہے، قانونی نقطہ نظر سے کوئی وزن نہیں رکھتا، بلکہ یہ اگر آپ مطالعہ کریں اس کے منظور ہونے سے 1 سال قبل یہ بات بھی طے ہو گئی تھی کہ جس ملک کا جی چاہے اس پہ عمل کرے، جس ملک کا جی نہ چاہے اسے اٹھا کے ردی کی ٹھوکری میں پھینک۔ یہ اقوام متحدہ کا چارٹر ہے جسے جدید دنیا کے اندر انسانی حقوق کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ پھر ایک بڑا مشہور چارٹر ہے، اسے کہتے ہیں میگنا کارٹا، یہ انگلینڈ کے لوگوں کا منشور اعظم ہے۔ برطانیہ کے اندر بنیادی حقوق کی اہم ترین اور تاریخی دستاویز ہے۔ عہد جدید میں انسانی حقوق اور آزادیوں کی بحث میں نقطۂ آغاز بالعموم اسی دستاویز کو قرار دیا جا سکتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ اس منشور کو 13ویں صدی عیسوی میں انگلستان کا ایک بادشاہ تھا ہنری دوم، اس کے بیٹے ریچرڈ شیر دل کا بھائی تھا جان، کیا نام تھا اس کا؟ جان۔ میگنا کارٹا جان نے جون 1215 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم و بیش 500 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اس کی 63 دفعات ہیں۔ اس کی جتنی دفعات ہیں میگنا کارٹا کی، جتنی دفعات ہیں، زیادہ تر دفعات اپنے زمانے کی ضرورتوں اور حالات کے مطابق لکھی گئی ہیں۔ بہت سارے جن کے حوالے تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ یہ اپنے دور کی جو ضرورتیں تھیں صرف ان کے لیے میگنا کارٹا بنایا گیا۔ پھر آگے چلیں، اعلان حقوق انسانی و بشندگان فرانس، یہ 1779 میں منظور ہوا تھا۔ یہ فرانس کے لوگوں کے متعلق ہے، یہ فرانس کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے یہ ایک چارٹر بنا تھا 1779 میں، 1779 میں۔ اس کی ٹوٹل 17 دفعات ہیں،
یہ دستوری حکومت اور قانون کی حکمرانی کے لیے قواعد و ضوابط کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ یہ اعلان ان تصورات کا نمایاں عکاس ہے جو انقلاب فرانس کے پس پشت کار فرما تھے۔ انقلاب جب آیا فرانس کے اندر، اس کے پیچھے جو باتیں تھیں، یہ ان تصورات کی عکاسی کرنے والا ہے جو فرانس کے لوگوں کے لیے 1779 میں بنا، اعلان حقوق انسانی و باشندگان۔ اسی طرح ایک ہے نوشتہ حقوق امریکہ، یہ 1791 میں اس کا اجرا ہوا۔ اس کی ٹوٹل 15 دفعات ہیں، جن میں چند ضمنی دفعات بھی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دنیا کے مشہور چارٹر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے سینکڑوں سال بعد دنیا نے لکھے۔ اب آتے ہیں حقوق انسانی کے عالمی منشور یعنی خطبہ حجۃ الوداع کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی سے لے کے خطبہ حجۃ الوداع تک 23 سال اس جانفشانی سے اللہ کا پیغام پہنچایا اور پھر اسے نقطہ کمال تک پہنچایا، اور 23 سال بعد پوری زندگی کے اندر جو تبلیغ کی، جو تعلیمات دی، ان سب کو چند فکروں، چند باتوں کی صورت میں اسی سرزمین پر کوہ عرفات کے دامن میں حضور نے آخری بار ایک مرتبہ پھر نشر کر دیا۔ جو 23 سال میں تعلیمات دی، میرے حضور نے چند فکروں کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر اسے نشر کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں زبان حق ترجمان سے جو کچھ بھی ارشاد ہوا، اس کے بارے میں اس حقیقت کا ادراک بہت ضروری ہے کہ وہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ محض منصوبہ، خیالی باتیں، واعظانہ مشگافیاں، آئندہ کا پروگرام یا خواہشات و توقعات یا صرف تجاویز یا سفارشات قسم کی چیز نہ تھا، بلکہ دین الہی کا عملی، تاریخی، تعبیری خاکہ اور دین شریعت کی تقریب تکمیل تھی حجۃ الوداع کا خطبہ، جس کا اعلان فاطر السماوات والارض نے ان الفاظ کی گونج میں فرمایا تھا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ میرے عزیزو، خطبہ حجۃ الوداع بنیادی انسانی حقوق کا ایسا عالمی منشور ہے جو پیغمبر انسانیت، محسن انسانیت کی طرف سے جاری کیا گیا، سیدھا، صاف، سچا فرمان۔ اس منشور اعظم کا اجرا نہ کسی سیاسی مصلحت کا نتیجہ تھا، نہ کسی وقتی جذبے کی پیداوار، نہ کسی طبقہ یا گروہ کی طرف سے دباؤ یا تھونس، دھاندلی سے متاثر ہو کر جاری کیا گیا تھا، اور نہ کسی حال و احوال کے تابع تھا، نہ کسی معاہدے کی تکمیل تھا۔ یہ دراصل وہ خطبہ انقلاب تھا جو ہر قسم کی انسانی، حکومتی، سیاسی، معاشرتی یا معاہداتی منظوری سے بے نیاز ہو کر وقت کی آواز بن کر گونجا اور تمام انسانوں کے حقوق کے محافظ و نگران کی حیثیت سے ابھرا، اور آئندہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے شرف آدمیت و احترام انسانیت کے چراغ روشن کر دیا۔ یہ کسی سے متاثر ہو کے خطبہ نہیں دیا گیا، یہ میرے حضور کی زندگی کی پہم کوشش کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ کی تعلیمات آئیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں لوگوں کے سامنے رکھی، اور زندگی کے آخری حصے میں، آخری ایام میں ایک مرتبہ پھر چند فکروں کی شکل میں، چند جملوں کی شکل میں آپ کے اور میرے حضور نے پورا دین چند فکروں کے انداز میں لوگوں کے سامنے نشر کیا۔ پھر میرے عزیزو، خطبہ حجۃ الوداع میں فرمودات نبوی عملی ترغیب اور حکم کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایسا حکم کہ حضور کے فرمودات سے سرتابی، ان کی نافرمانی، نہ صرف یہ کہ صلاح و فلاح آدمیت و انسانیت میں حارج ہے، بلکہ دین و دنیا دونوں میں نقصان بھی ہے اگر حضور کی تبلیغ کو چھوڑو گے، حضور کے ان فرمودات کو چھوڑو گے تو دین و دنیا میں نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، خطبہ حجۃ الوداع میں زندگی کے ان اصولوں کا دو ٹوک بیان ہے
جن پر تعمیر حیات کا اصل مدار ہے اور جن کے بغیر شعوری زندگی کا کوئی نقشہ مرتب نہیں ہو سکتا، خطبہ مبارکہ میں ان تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے جو دراصل پورے دین حق کی زندگی و تابندگی کا ثبوت ہے، اور جن کو روب عمل لائے بغیر کسی انسانی معاشرہ کی تشکیل ممکن ہی نہیں۔ توجہ سے سنیے گا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں دیے گئے حقوق، ضمانتیں اور آزادیاں کسی مرد، ادارہ، کسی اجتماع، گروہ یا حکومت و سلطنت کی منظوری، تائید و تجویز سے مشروط نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے تحت حاصل کردہ اختیارات جو میرے حضور کو اللہ نے اختیار دیے تھے، ان اختیارات سے میرے حضور نے کام لیتے ہوئے جس عظیم منشور کا اجرا فرمایا تھا، وہ ایسا اجرا تھا کہ حضور کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے تھے اور ساتھ ہی نافذ العمل ہوتے جا رہے تھے، کسی سے منظوری نہیں لینی پڑی۔ میرے حضور کو ایسا اختیار حاصل ہے کہ زبان سے بات نکلی، قانون بن گئی، یہ کسی سے منظور نہیں ہوئے، یہ اسی وقت منشور نافذ العمل ہو گیا اور قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے واجب الاذعان قرار پایا، یعنی ساری انسانیت کا اسے قبول کرنا اور ماننا واجب ہے۔ میرے عزیزو، یہ خطبہ حجۃ الوداع اللہ کے آخری رسول کا انسانیت کے نام آخری پیغام اور آخری وصایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبہ عظیم میں ان عظیم الشان اصولوں کا اعلان فرمایا گیا جو عالم انسانیت کی ہمیشہ رہنمائی کرتے رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔